أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق اللہ العظیم. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو تحفے تحائف دوں اور بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکار عورتوں کے لیے بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان بات ہے. تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری اختیار کرے اور اچھے کام کرے تو ہم اس کو اس کا اجر دگنا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے بھلا رزق تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی عورتوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو، بس تم بات میں نزاکت اختیار مت کرو، ورنہ لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے، اور تم بھلی بات کہو. واقعہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جب خرچ کے اندر زیادتی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی کہ اے نبی کی عورتوں، تم نبی کے گھر میں ہو، تمہارے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ تم دنیا کی دولت کو طلب کرو. جب تم نبی کے گھر میں ہو اور تمہارا ایک مقام ہے تو تمہاری قربانی بھی زیادہ ہونی چاہیے، جس طرح اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہا ہے. یہ بات کہی گئی اور ان کو دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کو کہا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو اختیار کیا. آگے انہی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے. آپ کی زندگی کھانے پینے میں بھی انتہائی سادگی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی وفات ہوئی تو میراث میں کیا چھوڑا؟ حضرت عمرو ابن حارث جو ام المومنین حضرت جویریہ کے بھتیجے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار ایک خچر اور الا سلاحہ وبغلتہ اور اپنا خچر چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین تھی وہ تو صدقہ کر دی. تو اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، ہتھیار اور خچر. لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کپڑے بھی چھوڑے، لیکن ان کی قیمت معمولی ہونے کی حیثیت سے یہاں راوی نے ذکر نہیں کی. تو آپ نے ہتھیار چھوڑے کچھ، خچر اور زمین تھی وہ تو صدقے میں دے دی. فدق کی زمین تھی، خیبر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی.
اور یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور عرض کیا کہ حضرت آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی جو میراث ہے وہ کون تقسیم کرے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میرے اہل و عیال، میرے ورث. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ زمین ہمارے باپ نے چھوڑی ہے اس کا کیا؟ حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دی تھی. اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، یا آیا ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم نبیوں کی جماعت کسی کو وارث نہیں بنائے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ. نبی کا مالی وارث کوئی نہیں ہوتا، روحانی وارث سب ہیں، اور ان میں سب سے پہلے علماء. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمائی، اور وہ فدق کی زمین ہے وہ تو تمہارے باپ نے صدقہ کر دی تھی مسافروں کے لیے. ہاں وہ اس کی آمدنی جو آتی تھی اس میں سے، اس کی جو آمدنی آتی تھی فدق کی زمین، اس میں سے کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لیتے تھے اور باقی سب تقسیم کر دیتے تھے. تو اتنا حصہ ہم آپ کے لیے جاری رکھیں گے. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا. تو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بخوشی قبول کی. یہ شیعہ لوگ ہیں، وہ اس بات کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین تھی وہ حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کو نہیں دی بلکہ وہ دے دی بیت المال کے اندر. حالانکہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت کسی کو وارث نہیں بناتی، ہم جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء نبیوں کے وارث. تو نبی کی میراث وہ تو علم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ نبی کی میراث. نبی دنیا کے اندر کوئی مال کے لیے نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ جب چھوٹے تھے، طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میراث آئی تھی. جب آپ کے والد کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک مانڈی ملی تھی ام ایمن، جن کو بعد میں آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ جن کا نکاح کروا دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں ملا. لیکن فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت میراث میں کچھ نہیں چھوڑتی، ہماری میراث تو علم ہے. تو فدق کی زمین وہ بھی اسی طرح رہی فی سبیل اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث داروں کو اس میں سے کسی چیز میں سے بھی آپ کا ہتھیار خچر وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا گیا، بلکہ حدیث بیان کر دی گئی کہ نبی جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسے بھی بہت سادگی بھری، صحابہ کرام بھی بہت سادہ زندگی گزارتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے علاقے کے بادشاہ، لیکن مسجد میں یہاں اینٹ رکھ کے سو جاتے. ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی ہے عجائب الہند، بزرگ ابن شہریار نام کے مورخ ہیں، قریب 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک وفد مدینہ گیا تھا. جب ان کو پتا چلا کہ کوئی پیغمبر وہاں آئے تو ایک وفد بھیجا، لیکن اس زمانے میں عرصہ ہو جاتا ہے، تو ہوتے 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 یہ وفد 2-2.5 سال کے بعد پہنچا. جب حضرت عمر کا دور آ چکا اور اتفاق سے یہ لوگ سیدھے مسجد میں پہنچے، لوگوں کو پوچھا بھئی یہاں ان کا سینٹر مسجد ہوتی، وہاں پہنچ تو ایک کوئی آدمی سوئے ہوئے تھے اینٹ رکھ، بڑے میاں ان کو اٹھایا، کہا کہ بھئی یہ مسلمانوں کے پیشوا کون ہیں، ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور ملنا ہے. تو حضرت عمر تھے، وہ خود کہا میں ہوں، اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے.
وہ لوگ جب یہاں واپس آئے اور ان کے حالات بیان کیے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی کہ حضرت عمر اینٹ رکھ کر مسجد میں نیچے ریت پر سوئے ہوئے تھے، یا چٹائی جو بھی ہوگا اس کے اوپر سوئے ہوئے تھے، تو سادگی اختیار کرتے تھے۔ ہمارے بڑے بزرگ وہ بھی سادگی کو پسند کرتے۔ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم میاں اصغر حسین صاحب گزرے، مولانا مفتی شفیع صاحب نے البلاغ کے اندر ان کے حالات لکھے تھے ایک مضمون کے اندر۔ اس میں لکھا کہ ایک مرتبہ ہم میاں صاحب کے پاس گئے، ان کو میاں صاحب کے نام سے جانتے، تو میاں صاحب خود گھر لیپ رہے تھے، وہ مٹی سے، دیوبند کے اندر ان کا مکان تھا، وہ مٹی سے لیپ رہے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب کہتے کہ ہم نے رائے دی کہ حضرت ہر سال آپ لیپتے ہو، خرچ بھی ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، وہ ذرا پکا پلاسٹر کروا دو، تھوڑا خرچ زیادہ ہوگا، 2-4 سال میں وصول ہو جائے۔ تو کہتے پہلے تو میاں صاحب نے کہا کہ بیٹا بہت عقل کی بات تم نے کہی، ہم بوڑھوں کی عقل کہاں چلتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ پورے محلے کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے گھر بہت سادہ ہیں، یہ ابھی پچھلی صدی کی بات ہو رہی ہے، کوئی 500-1000 سال پہلے کی نہیں، ابھی کی بات، جب لوگ پکے مکانوں میں رہتے۔ کہاں کہ محلے میں سب لوگوں کے گھر ایسے مٹی کے لیپے ہوئے، اگر میں بنا بھی لوں گا، پلاسٹر کروا لوں گا تو دوسرے لوگوں کو دکھ پہنچے۔ یہ میاں صاحب نے فرمایا، ان کے حالات میں لکھا ہوا۔ اور ایک واقعہ دیوبند کا ہی شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری جو ابھی بھی دیوبند میں پڑھاتے، وہ ایک واقعہ 1975 کا بیان کرتے ہیں تقریباً، کہ ایک مرتبہ دیوبند کے اندر اس وقت کے راشٹرپتی آ رہے تھے، فخر الدین علی احمد، مولانا اسد مدنی صاحب کے یہاں دعوت، اسد مدنی یعنی محمود مدنی کے والد صاحب، ان کے یہاں دعوت، راشٹرپتی ہیں۔ مولانا نے سال تو نہیں لکھا، تحفۃ العلمائی کے 5ویں حصے میں یہ واقعہ لکھا ہے، حدیث کی جو شرح ہے اس میں لکھا ہے، سال نہیں لکھا، لیکن فخر الدین علی احمد ہے 1974 سے 77 تک راشٹرپتی رہے، تو اسی زمانے کا کوئی واقعہ ہوگا۔ تو کہتے راشٹرپتی آنے والے تھے، اسد مدنی کے یہاں دعوت، جب راشٹرپتی آنے والے تو پہلے پورا عملہ آیا، پولیس والے، CBI والے، یہ وہ، کہاں کہ وہی حضرت راشٹرپتی کو تم یعنی کھانا کھانے کے لیے کہاں بٹھاؤ گے، ہم کو وہ جگہ روم وغیرہ بتاؤ، پہلے چیک کرنا پڑے۔ تو مولانا اسد مدنی لے گئے اور اپنا کمرہ بتایا کہ یہاں بٹھائیں۔ کہا بھئی یہاں تو ڈائننگ ٹیبل وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ مولانا نے کہا ہم تو یہاں نیچے بٹھائیں گے۔ کہا کہ راشٹرپتی نیچے تو نہیں بیٹھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، راشٹرپتی کو ہماری اتنی بات پہنچا دو کہ بھئی وہ تو نیچے بٹھانا چاہتے، اب وہ مانے تو ٹھیک۔ پھر دوسرے دن دوبارہ وہ سب آئے، کہا ٹھیک ہے راشٹرپتی نیچے بیٹھنے کے لیے تیار۔ اب دعوت کا سب انتظام ہوا۔ مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھتے کہ جب وہ آنے والے تھے اس سے کچھ پہلے پھر وہ گروپ آیا، سالہ پولیس والوں کا سب عملہ آیا اور کہا کہ دیکھو کھانا بناؤ تو ہمارا رول یہ ہے کہ پہلے وہ سارا کھانا چکھا جاتا ہے، ایسا پروٹوکول، اس کے بعد ہی راشٹرپتی کھائیں گے، تو ہم لوگ چکھنے کے لیے آئیں گے۔ مولانا نے کہا، اسد مدنی صاحب بالکل سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ، کہا کہ ٹھیک ہے آپ چکھنا، لیکن اتنا سارا مت چکھنا کہ ختم ہو جائے، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ایسا بالکل صاف صاف کہہ دیے۔ اس کے بعد مفتی سعید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جب راشٹرپتی کھانے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ اس وقت کے یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں نارائن دت تیواری، وہ بھی ساتھ میں۔ تو جب راشٹرپتی آئے اور بیٹھے تو نارائن دت تیواری اور ان کے ساتھ جو بھی سب سے غیر مسلم، ان کو کہا کہ تیواری صاحب آؤ، آج ہم اسلامی پرمپرا کے مطابق نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ تو اس طرح سادہ لوگ ہوا کرتے، یہ سب زیادہ عیش و عشرت یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی پسند عورتوں سے بھی یہی کہا
کہ اگر تم کو مال چاہیے تو تمہارا مطالبہ بالکل برحق ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن نبی کے گھرانے کے شایان شان یہ بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد نبی کی عورتوں کو ایک اور تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی بیہودہ کام کرے، کھلم کھلا بیہودہ کام، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا سزا دی جائے گی، دگنا عذاب دیا جائے۔ کوئی جگہ جیسے نماز لیکن فرمایا حدیث شریف کے اندر کہ بیت اللہ کی یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ حضرت انس سے روایت، مسجد نبوی میں یا مسجد اقصی میں پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ حالانکہ نماز وہی نماز، لیکن مقام ایسا ہے تو نماز کی قدر بڑھ گئی۔ تو نبی کے گھرانے کے لوگ اتنے اونچے ہیں کہ ان کی نیکیاں بھی اونچی، اور اگر بالفرض مان لو، ایسا ہو نہیں سکتا لیکن قرآن نے صرف یہ کہا مان لو، اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو تم کو سزا بھی دگنی دی جائے گی۔ اور اگر بعد کی آیت میں آ رہا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو نؤتیہا اجرہا مرتین، تو نیکی کا ثواب بھی دگنا ملے گا۔ ویسے قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کوئی آدمی کوئی بھلائی کا کام کرے کوئی بھی پوری دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کا یعنی 10 گنا ثواب دیتے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، کہ کوئی برائی کرے تو برائی کا بس برائی کے برابر ایک ہی برائی کا گناہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام بندوں پر مہربانی، لیکن بعض بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بڑوں کی چھوٹی برائی بھی بڑی سمجھی جاتی، جیسے بڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی زیادہ دیں گے۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی علماء کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایک عالم سو رہا ہے سنت طریقے کے مطابق اور دوسرا رات بھر عبادت کرتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ سونے والا چونکہ وہ بہت بڑا جانکار ہے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ بہرحال تو جس طرح مقام کی عظمت ہے افراد کی بھی عظمت ہے، تو یہاں فرمایا گیا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کوئی کھلم کھلا بیہودگی کرے تو اس کا گناہ بھی بہت سخت ہوگا۔ یہ ایک مثال دے کر بیان کیا گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر میں کہا گیا اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر تم نے شرک اختیار کیا تو تمہارے سارے اعمال رائگاں جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور تم بڑے گھاٹے میں رہو۔ تو نبی کوئی شرک کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ تو اس طرح یہاں نبی کے گھر والوں کے لیے بھی یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی گناہ کا کام کیا تو تم کو یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا سزا ملے گی۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نیکی کرے، ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، اے نبی کے گھر کی عورتوں، تم میں سے اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے، یقنط تابع داری کرے، وتعمل صالحا، اور کوئی بھلا کام کرے، نؤتھا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو اس کا ثواب دگنا دیں، سزا بھی زیادہ ثواب بھی زیادہ۔ ومن یقنط، آگے والقانتین والقانتات آ رہا ہے۔ قناتا کا مطلب کیا؟ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کوئی دیکھے نہیں اس طرح، اور دوام کے ساتھ یعنی ہمیشہ کرنا، اس کو قناتا کہتے ہیں کہ سکوت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے اس کو کہتے
قنت، تو کہا تم میں سے کوئی بھی اچھے عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا ثواب دے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان عورتوں کے لیے جو نبی اور اللہ کی تابع داری کریں ان کے لیے رزقاً کریمہ، باعزت روزی کا انتظام کر دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اونچا ہے. جب تمہارا مقام اونچا ہے تو تم کو قربانی بھی دینی پڑے گی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم کسی دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، وتعمل صالحہ، نیکی کا راستہ اختیار کرو، تو تمہارا مقام تو اور عورتوں سے بہت اونچا ہے. نبی کے گھرانے کا ہونا یہ فائدہ اسی وقت دے گا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو تو بچا لے، طوفان سے بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں یہ نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ وہ کہاں ایمان کے اندر داخل ہوا، اس نے کہاں اچھے کام کیے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح اب آئندہ اس طرح کا سوال مت کرنا، اس کا علم ہم کو ہے تم کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہہ دیا. تو نبی کے گھر کا ہونا یہ فائدہ اسی وقت دے گا. شرط لگا دی ان عورتوں کے لیے، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا مقام بہت اونچا ہے. تو تقوی اختیار کرنے کی شرط ان عورتوں کے لیے لگائے. تو کوئی آدمی کہ بھائی ہم تو فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں پیر کے مرید ہیں، یہ کوئی کام نہیں دے گا جب تک کہ آدمی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، آدمی خود جب تک نیکی کے راستے کے اوپر نہ ہو. جیسے ہم مسلمانوں کی حالت یہی کہ مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا، انہوں نے فلاں ایجاد دی، دنیا کے اندر فلاں چیز بنائی، تاج محل بنا دیا، یہ کر دیا، سب کچھ کیا، اور باقی اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. لیکن آج کے مسلمانوں نے ہم نے کیا کیا اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے کہ انہوں نے کر لیا تو ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو. اب آگے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا. بات کرنے کا سلیقہ اب آگے کی اور آیتیں ہیں وہ بھی عام ہے تمام عورتوں کے لیے. نبی کی عورتوں کو فرمایا گیا فلا تخضعن بالقول، تو تم مردوں کے ساتھ نزاکت سے بات مت کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ جس کے دل میں روگ ہے وہ بے جا لالچ کرنے لگے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہتی رہا کرو. مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں ان عورتوں کو تعلیم دی گئی. کیا تعلیم دی گئی؟ فلا تخضعن بالقول، نزاکت سے بات مت کرنا، یعنی اجنبی مردوں کے ساتھ، ورنہ کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں روگ ہیں وہ بے جا لالچ کرنے لگیں گے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ بالکل روکھے پن کے انداز میں بات کرے. اگر اجنبی مرد بات کرنے کا موقع آئے تو روکھے پن کے انداز میں بات کرے. اور مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ بالکل پھیکی زبان اختیار کرے، یہ لکھا ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ عورت کی آواز ویسے تو پردہ نہیں ہے، مفتی صاحب لکھتے پردہ نہیں ہے، پھر بھی فرمایا گیا کہ احتیاط برتو. تو سماجی زندگی کے اصول، سماجی زندگی کتنی نازک ہے کہ
کہ نبی کی عورتوں کا کہا گیا کہ احتیاط برتو، اگر اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنے کا موقع آئے فلا تخضعن بالقول، بات کے اندر نزاکت اختیار مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ موضح القرآن کے اندر شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے بات کرے جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرتی ہے۔ شاہ صاحب نے موضح القرآن کے اندر یہ لکھا ہے، اور مفتی شفیع صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ روکھاپن اختیار کرے، پھیکی زبان سے بات کرے۔ تو یہ سماجی زندگی کے اصول، سماجی زندگی ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے، اور اسی کے متعلق تعلیمات آگے کی آیتوں کے اندر اور زیادہ تفصیل سے آ رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ رمضان کا بابرکت عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کے اندر تو بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں پاک صاف فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہا کہ اس مہینے کے اندر جس کی مغفرت نہ ہو وہ محروم ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم تیرے کلام سے محبت رکھتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے دین کو ماننے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر بھی عافیت والی، عزت والی زندگی نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی باعزت زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے جو مرحومین جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ آج وہ ایک تسبیح کے محتاج ہیں، ایک نیکی کے محتاج ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے وصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول فرما، اور زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر عافیت، امن و محبت کا ماحول قائم فرما، بھائی چارہ قائم فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر محبت اور عافیت کا ماحول قائم فرما۔ یا اللہ دین کا کام کرنے کے لیے ہم سب کو پسند فرما، ہمارا انتخاب فرما۔ ملک کے اندر توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرما۔ یا اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما، ہر طرح کی غلط فہمیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو باعزت روزی نصیب فرما، یا اللہ عزت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، کسی کا محتاج بننے سے حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔